السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رافع خان اور آج میں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اور آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جس انسان نے آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ یاد کروا دیا، اور وہ واقعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ جنہوں نے نوعمری میں اسلام کو قبول بھی کیا اور بڑے لاڈلے گھر میں تھے، اور اس انسان نے مشکلات بھی برداشت کی، گھر سے نکالے بھی گئے، کپڑے بھی حتیٰ کہ اتار لیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیے گئے، اور یہ عمل نبی علیہ السلام کو اتنا محبوب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت تک کی نوید بھی سنائی۔ اور اسی واقعہ کو لے کر ایک شخصیت میرے ساتھ آج موجود ہے، مولانا شفیق الرحمان حسان صاحب ہیں، جنہوں نے 9th کلاس میں اسلام کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کو تھرو آؤٹ لے کر بھی چلے، جس میں انہوں نے 8 سال کا عالم کا کورس بھی کیا۔ اس کے ساتھ قائد صاحب نے اب جو ان سا مفتی کورس بھی شروع کیا ہوا اور ایم فل بھی کر رہے ہیں۔ اور قائد صاحب سے جانیں گے کہ ایک انسان جس کے لیے ماں بھی محبوب ہے، باپ بھی محبوب ہے، بہن بھائی بھی محبوب ہے، ان کو چھوڑنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر، نبی علیہ السلام کی ذات کی خاطر، اور سورۃ انفال میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کی، نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کی۔ اس اطاعت کے لیے سب کچھ چھوڑا، اور ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئی، اور آپ نے دارہ علمی کہاں سے شروع کی اور کہاں پہ اختتام ہوا، اور یہ آپ کو اس طرف موٹیویٹ کرنے والی کون سی شخصیت تھی، آپ نے عیسائیت کو کیسے رد کیا اور اسلام کو کیسے اپنایا۔ آج ہم قاری صاحب سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اندھیرے سے اجالے کا سفر کیسے طے کیا اور ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئی۔ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے قاری صاحب آپ کا؟ جی اللہ رسول کا بڑا فضل و کرم ہے جی۔ قاری صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان کو اب ماں سب سے محبوب ہوتی ہے، اور ماں کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلی درسگاہ انسان کی ماں ہی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے کتنا کی مشکل تھا اپنی ماں کو چھوڑنا؟ دیکھیں جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے۔ جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، اب دیکھیں ماؤں کو عزت ملی ہے تو وہ بھی حضور کے صدقے سے ملی ہے، اگر بیٹیوں کی عزت ملی ہے وہ بھی حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے تمہاری جنت ہے، باپ تمہارے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، چاہے تو پکڑ دیں چاہے تو چھوڑ دیں۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، والدین کا احسان بندہ ساری زندگی نہیں دے سکتا، وہ جو ماں نے ایک دودھ کا ایک قطرہ بھی پلایا ہے اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب دین اسلام میں آپ داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام بھی اسی طرح کریں۔ لیکن اگر والدین کی ہر بات مانیں، لیکن ایک بات جو ہے کہ اگر والدین کہیں کہ کفر کی طرف پلٹو یا کفر میں ہی رہو، یہ بات نہیں مانی ہے، باقی جو ہے وہ آپ ان کی ہر بات جو ہے وہ مانیں۔ دار اسلام میں داخل ہوا، تقریباً 9th کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا، میرے ٹیچر تھے حافظ محمد عبدالحفیظ، ان کی وساطت سے میرے پیر و مرشد پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد ریاض محمد اسیفی، اقصی ٹاؤن ملت چوک، وہاں ان کا آستانہ ہے فیصل آباد کی سرزمین پر۔ پھر جامعہ قادریہ رضویہ میرا مادر علمی ہے، جامعہ محدث اعظم رضا نگر چوٹ میرا مادر علمی ہے، جامعہ رضویہ جنگ بازار ادھر سے بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، دین اسلام کو اسٹڈی کیا ہے۔ اور جب اس دار اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے تو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک گھر کے اندر رہنے والے 2 بھائی یا 3 بھائی علیحدہ علیحدہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کی سوچ بہت علیحدہ طرح کی ہوتی ہے اور ان کی آپس میں وہ بنتی نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام میں داخل ہونا دوسرے دین کو چھوڑ کر یہ بہت مشکل مرحلہ بنا دیا گیا ہے۔ اب تو خیر اتنا مشکل نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور میں تو بہت مشکل تھا، مار پیٹ ہوا کرتی تھی۔ تو جب میں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے، گھر والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا اور کہا کہ آپ دوبارہ واپس آ جائیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بندہ ایک دفعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا، اسلام کے اوپر عمل پیرا رہنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ اسی مذہب میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر مرتد ہو جاتا ہے
اور مرتد کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے. پہلے اس کو مہلت دی جائے گی کہ دوبارہ واپس آ جائے، اگر نہیں آیا تو پھر وہ واجب القتل ہوگا، چونکہ وہ دین اسلام میں فتنہ پھیلانے والا شخص بن جائے گا. تو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں نے مختلف اداروں سے تعلیم حاصل کی، اور زیادہ تعلیم جو ہے وہ میرا مادر علمی ہے جامعہ قادریہ رضویہ، اور میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. میرے وہاں پر اساتذہ، وہاں کے شیوخ الحدیث، اور پھر وہاں کے محتمم جو تھے صاحبزادہ عطا المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ 10 جنوری کو ان کا عرس بھی آ رہا ہے. اب ان کے برادر ہیں صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب، اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. وہاں میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور اللہ رسول کے فضل و کرم سے آج میں مسجد میں امام ہوں اور خطیب ہوں. لوگ میرے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ میں تقاریر ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ خود بھی دین اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے اور لوگوں کو بھی اس طرف موٹیویٹ کیا جائے. جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے جس کے منہ پہ سنتی داڑھی، سنتی امامہ اور نبی علیہ السلام کی زلفوں ان کے اوپر ہے، اور سنتی لباس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ داڑھی کو رکھنا اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، صورت کو اپنانا. جی میں قاری صاحب سے ایک درخواست بھی کروں گا کہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان، مسلم نوجوان کو ایک پیغام دیں کہ جو ویسٹ سے متاثر ہو کر آج اسلام کے اوپر پوائنٹ اٹھاتے ہیں، اور ان کے آئیڈیل نیلسن منڈیلا، مسٹر چپس جیسے ناولوں سے پڑھ کر وہ متاثر ہو رہے ہیں، مغرب کو اپنا رہے ہیں اور اپنے اسلام کو رد کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اسلام کے اوپر پوائنٹ اٹھاتے ہیں. میں قاری صاحب سے اس کی درخواست کروں گا کہ قاری صاحب اس پر مسلم نوجوانوں کو کچھ پیغام دیں. دیکھیں جی، یہ تو بڑا ایک اہم اور سادہ سا کویشچن ہے کہ ہمارے جو نظریہ پاکستان دینے والی شخصیت تھے، جن کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ساری زندگی ویسٹ میں رہے لیکن وہاں سے متاثر نہیں ہوئے. آپ خود کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھوں میں مدینہ و نجف. کہ جن کی آنکھوں میں مدینہ شریف اور نجف کا سرما ہونا، وہ کبھی ویسٹ سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. اور ویسٹ سے ہم کس بات سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، آج کے ہمارے نوجوان کو سوچنا چاہیے. ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہیں. اور نوجوانوں کو تو اپنا آئیڈیل حضرت امام حسن حسین کو بنانا چاہیے، امام زین العابدین کو بنانا چاہیے، امام نقی کو، امام تقی کو. یہ جو ہمارے اہل بیت طہار کا گھرانہ ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے. مسلم ہیرو کو دیکھتے ہیں تو جابر بن حیان کتنی بڑی شخصیت ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے. محمد بن قاسم جیسی شخصیات ہیں، ٹیپو سلطان جیسی شخصیات ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو پھر اسلام کی بھی بقا ہوگی اور دنیا بھی امن کا گہوارہ بنے گی. ان کے اندر غیرت تھی، حمیت تھی، اور ادھر سے وہ متاثر ہو رہے ہیں. وہاں پر سوائے بے حیائی کے، اوریانی کے، فحاشی کے اور آزادی کے، اور آزادی وہ کس کو نام دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا، کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے. حالانکہ یہ تو ہرگز آزادی نہیں ہے. ہمارا دین اسلام کا ایک حسن یہ بھی ہے، نوجوانوں کے لیے ہے، کہ غیر مسلم ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں لیکن مسلمان بدلے میں کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بھی نبی کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہمیں اپنے اسلاف کی طرف آنا چاہیے. داتا گنج بخش علی جویری ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، سلطان باہو ہیں، بابا فرید مسعود گنج شکر ہیں، سرکار غوث اعظم ہیں، جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے مجاہدات، اور انہوں نے جو روحانی طور پر ہمیں مستفیض کیا ہے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے. پھر ہم صحیح معنوں میں ایک اچھے سچے مسلمان ہوں گے. ایسا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میرا آخر میں قاری صاحب سے ایک درخواست ہے کہ وہ اس ویڈیو کا اختتام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعر سے کریں. جی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت کے وہ نعت خواں ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے حسان میری شان بیان کرو. جب وہ شان بیان کرتے تھے پھر حضور فرماتے تھے اے حسان تو نے میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیا ہے اور اپنے دل کو بھی سکون دیا ہے.
اور ان کے بڑے مشہور اشعار ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سا حسین آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، آپ سا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا کہ جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو یہ حضور کی تعریف ہے، اور حضور کی تعریف جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات حضور کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ قرآن کیا ہے، فرمایا یہ حضور کے اخلاق حمیدہ کا بیان ہے۔ جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیے گا، میں آپ کو ملوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔